سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیرہ ثم يصوم لرؤيته فإن غم عليه اکمل ثلاثین۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن آپ گنا کرتے تھے، اور جس قدر اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کے لیے فرماتے تھے، یہ اہتمام آپ کسی اور مہینے میں نہیں فرماتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کو شمار ضرور کرتے تھے، لیکن روزہ رکھتے تھے دنوں کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ چاند دیکھ کے آپ رمضان شروع فرماتے تھے۔ ہاں، جب آسمان ابر آلود ہوتا تھا، چاند کا دیکھنا ممکن نہ ہوتا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر شعبان کے 30 دن مکمل فرماتے تھے، اور اس کے بعد پھر رمضان شروع کر دیتے تھے۔ یہ تھا معمول، بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے، یہ معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت سے ایک سنت یہ معلوم ہوئی جو عموماً ہماری زبانوں پہ ایک لفظ ہوتا ہے، استقبال رمضان۔ کوئی شخصیت آتی ہے نا، کوئی عظیم شخصیت، تو اس کی خوشی میں، اس کی محبت میں، اس کے احترام میں، اس کے استقبال کی تیاریاں ہوتی تھیں، تیاریاں ہوتی ہیں، اہتمام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان سے محبت، رمضان کے آنے کا شوق ہمیں مجبور کرے رمضان کے لیے تیاری کرنے پہ، کہ ہم ایک ایک دن گنے۔ جیسے رمضان عید کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، اسی طرح اس سے زیادہ ہمیں رمضان کا انتظار ہو، اور اس انتظار کا اظہار، اس شوق کا اظہار ہم کیسے کریں؟ دن گن کے کریں۔ ہمیں یہ پتہ ہو کہ آج 7 شعبان ہے، اور اب رمضان میں اتنے دن رہ گئے جی، اب اتنے دن رہ گئے جی، اب اتنے دن رہ گئے۔ یہ تحفظ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے نہیں، بلکہ اس کا ماحول آپ بنا دیتے تھے، فضا بنا دیتے۔ بچے سے بھی پوچھتے، بڑے سے بھی پوچھتے، ہر ایک سے پوچھتے، ہاں بھائی کتنے دن ہے جی؟ پھر بچوں میں بھی یہی ہوتا، بڑوں میں بھی یہی ہوتا، خواتین میں بھی ہوتا، مردوں میں بھی ہوتا، کہ ایک فضا بن جاتی تھی کہ رمضان آ رہا ہے جی، رمضان آ رہا ہے جی، رمضان میں اتنے دن رہ گئے جی، رمضان میں اتنے دن رہ گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو دن آپ گنتے تھے رمضان کے شوق کو بڑھانے کے لیے، لیکن دنوں کی بنیاد پر آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ فرمایا یصوم لرؤیتی، چاند دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع فرماتے تھے، چاند دیکھ کر۔ لہذا شعبان اگر 29 کا ہو جاتا تھا تو اگلے دن، اور اگر چاند 30 کو نظر آ جاتا تھا تو اگلے دن رمضان آپ شروع فرما دیتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی جب آسمان ابر آلود ہوتا تھا، چاند کا دیکھنا ممکن نہ ہوتا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے رؤیت کو بنیاد بنانے کے، یعنی چاند دیکھنے کو بنیاد بنانے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تاریخ پہ اعتماد فرماتے تھے۔ تاریخ یعنی 30 دن آپ مکمل فرماتے تھے، اس کے بعد پھر رمضان شروع فرما دیتے تھے۔ یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
وقت کا کہتے ہیں نا حال کا امر کیا ہے، وقت کی سنت کیا ہے، وقت کی سنت اس وقت سنت کیا ہے، رمضان شعبان کے مہینے کی سنتیں کیا ہیں؟ ان سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے انتظار رمضان۔ ہمارا شوق، ایمانی عقیدت ہمیں مجبور کرے رمضان کے انتظار پہ، اور صرف یہ ایسا نہیں بلکہ اس کا ماحول بنائیں تاکہ اجتماعی طور پر یہ شوق اور اہتمام پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق